الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الذين سلكوا على طريق الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال الله تبارك وتعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين مني وأنا من الحسين أو كما جاء في الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام حضرات محبت اور شوق کے ساتھ ثواب کی نیت سے بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے انتہائی قابل احترام قابل صد احترام و تکریم معزز و مکرم سامعین کرام، آج 9 محرم الحرام 2023 ہے. محرم الحرام کا مہینہ اپنے اندر بہت بڑی بڑی دردناک و المناک داستانیں لیے بیٹھا ہے. اس ماہ مبارک کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 محرم الحرام کو شہید کیا گیا، اور اسی ماہ مبارک کی 10 تاریخ کو حضرت امام حسین اور آپ کے خاندان اور آپ کے جانثاروں کو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا. دیکھیں، عام طور پر ایک روایتی بیان ہوتا ہے کہ واقعہ کربلا بیان کر دیا، چند باتیں ہو گئی اور پھر دامن جھاڑا اور اٹھ کر چلے گئے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کا خاندان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے. آپ کو اہل بیت کہا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہوں پر فرمایا کہ میرے بیٹے حسن، میرے بیٹے حسین. اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب جو چلایا ہے وہ بی بی فاطمہ کی اولاد سے چلایا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان شہزادوں سے انتہا درجے کا پیار تھا. آپ دیکھیں کہ ہم لوگ، میں نے آپ کو عرض کی نا کہ روایتی باتیں ہوتی ہیں ہماری
خطبہ بھی روایتی باتیں کرتے ہیں، سننے والے بھی اوپر سے گزر جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین، حضرت امام حسن رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں کون؟ دیکھیں حضرت امام حسین، حضرت امام حسن، دونوں حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ ان کے نانا ہیں۔ آپ کے والد امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ آپ کے والد محترم ہیں، اور جنت کی عورتوں کی سردار خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی والدہ ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ہیں؟ والدہ ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایسا خاندان کہ جن کے نانا خود نبی علیہ السلام، جن کے والد امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ، جن کی والدہ سیدہ فاطمہ، اور جو حضرات صحابہ کرام کی مجلسوں میں شروع سے لے کے آخر تک بیٹھتے رہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جنہوں نے دیکھا، فاروق اعظم کو بھی جنہوں نے دیکھا، عثمان غنی کو بھی جنہوں نے دیکھا، جنہوں نے اپنے والد محترم حضرت علی المرتضیٰ کو بھی دیکھا، جنہوں نے بڑے بڑے جرار صحابہ کو، بڑے بڑے زاہد اور متقی صحابہ کو دیکھا، ان شخصیات کا بیان کرنا یا ان کے مقام اور ان کی اونچائی کا بیان کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں ایسی شخصیات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ایسا پیار فرماتے ہیں کہ کبھی نبی کے کندھے پر سوار ہیں، کبھی نبی کے سینے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، کبھی نبی کے پہلو میں سوئے ہوئے ہیں، کبھی نبی ان کے جسم کو چوم رہا ہے، کبھی میرا پاک پیغمبر ان کی خوشبو سونگھ رہا ہے، کبھی میرا پاک پیغمبر فرما رہا ہے کہ ان دونوں شہزادوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ ایسے لوگوں کا، ایسی شخصیات کا بیان کرنا یا ان کے فضائل اور مناقب کو سمجھنا یہ چھوٹی سی معمولی بات نہیں ہے، اور اس کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ آیا 10 محرم تک ان کا تذکرہ کر دیا جائے اور پھر اس کے بعد کتاب بند کر کے رکھ دی جائے، پورا سال کوئی ذکر نہ ہو۔ بہت بڑی ناانصافی ہے اللہ کے نبی کی اولاد کے ساتھ کہ پورا سال ان کا تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ اہل تشیع یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا حق ہے اہل بیت پر۔ آپ کو پتہ نہیں ہے، ایک تو یہ نبی علیہ السلام کی اولاد ہیں، دوسرا نبی کے صحابی ہیں۔ اصحابی کا نجوم جس طرح سارے صحابہ کے متعلق ہے، ان کے متعلق سب سے پہلے ہے۔ جو مقام اور مرتبہ اللہ پاک نے دوسرے صحابہ کی اولادوں کو عطا فرمایا، اس سے کئی گنا اونچا درجہ حضرت امام حسن اور امام حسین کو ملا ہے۔ دیکھیں یار، آپ ذرا غور کریں، جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے، سن 3 ہجری ہے اور 15 رمضان کو آپ کی ولادت ہوئی، نبی علیہ السلام خود تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، خود تشریف لے گئے، فرمایا کہ میرے بیٹے کو ذرا میرے پاس لاؤ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا، آپ نے گود میں اٹھایا، گود میں اٹھانے کے بعد پوچھا علی اس کا نام کیا رکھا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اس کا نام حرب رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام حرب نہیں ہے، اس کا نام حسن ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک اس وقت گٹی کے طور پر ان کے منہ کے اندر ڈالی تھی۔ اسی کے تقریباً 11 مہینے کے بعد شعبان کے مہینے میں 4 ہجری 3 شعبان کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لے جاتے ہیں، اس بچے کو بھی اٹھایا، پوچھا علی بچے کا نام کیا رکھا؟ یا رسول اللہ حرب۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام حرب نہیں ہے، میرے بیٹے کا نام حسین ہے۔ میرے بیٹے کا نام کیا ہے؟ ان کو بھی گٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی، اور گٹی یہ ڈالی کہ اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال دی، اور ساتھ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بیٹوں کے نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کی اولاد پر رکھے ہیں، ان کے نام پر ان کے میں نے نام رکھے ہیں۔
اب آپ دیکھیں جو پیدا ہو علی کے گھر میں پیدا ہوا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ سے پیدا ہوا، رسول اللہ جس کو سب سے پہلے اٹھاتے ہیں اس شخصیت کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ ہم لوگوں نے بس ایک واقعہ کربلا یاد رکھا، اس کے بعد ہمیں اہل بیت کا کوئی پتہ نہیں ہے، نہ بیان ہوتا ہے نہ سننے والوں کو پتہ ہے، بس یہ پتہ ہے کہ نبی کا خاندان کربلا میں جا کر شہید ہوا۔ یہ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 56 سال 5 مہینے 5 دن تھی جب شہید ہوئے وہ۔ ہاں اتنا 56 سال کی زندگی کو کدھر فراموش کر دیا؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو کدھر فراموش کر دیا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ کی زندگی کو کدھر فراموش کر دیا؟ آپ کی جتنے بیٹیاں ہیں بچے ہیں ان کی زندگی کو کدھر لے کر چلے گئے مسلمان؟ ذرا سوچیں، اپنے ذہن پر غور کریں، دھیان دیں کہ ہمارا اہل بیت کے ساتھ کیا عقیدت ہے، کیا تعلق ہے۔ میں تو اہل بیت کے ذکر کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں، خدا گواہ ہے ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، اہل بیت کی محبت کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں، اور اہل بیت کے ساتھ جو بغض رکھے اس کے لیے یہ بات کافی ہے جہنم میں جانے کے لیے۔ چھوڑے ساری دلیلوں کو، تاریخ میں کیا لکھا ہے، فلاں جگہ پر کیا لکھا ہے۔ اللہ کے نبی کی اولاد ہے، جو اس کے ساتھ بغض رکھے گا اس پر جنت جانا مشکل ہے، محال ہے اس کا، اور جو ان سے محبت رکھے گا وہ اہل جنت ہی ہو سکتا ہے۔ ہاں لیکن ہم خارجیوں اور رافضیوں والا کام نہیں کرتے۔ رافض نے ان کی محبت میں وہ حد سے تجاوز کر گئے، اور خارجیوں نے بالکل صحابیت سے اور تمام کمالات سے ان کا انکار کر دیا۔ ہم وہ مقام اور مرتبہ سمجھتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک ان کا اہل بیت کا مقام اور مرتبہ ہے۔ ہم سارے کے سارے مسلمان اہل سنت والجماعت اس بات کے قائل ہیں، اور جو بھی اہل بیت کے مقابلے میں آئے وہ حق پر نہیں تھے، حق پر اہل بیت تھے۔ جہاں پر بھی جو بھی معاملات ہوئے یہ تمام اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ ہے۔ اگر آپ کو کبھی اس کے متعلق پڑھنا ہونا، حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ دیوبند کے پیر ہیں، بزرگ ہیں، بڑے عالم ہیں، ان کی کتاب کبھی اٹھا کر پڑھیں کہ ان کے کیا نظریات ہیں۔ رشید احمد گنگوئی صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ کے پڑھیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے اس کے متعلق۔ ہمارے تمام اہل سنت والجماعت کا اس کے اوپر اتفاق ہے۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کے جو فضائل ہیں نا وہ بہت زیادہ ہیں۔ نبی علیہ السلام حضرت زید بن ارقم رضی اللہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے چلا گیا۔ آپ نا رات کا وقت تھا، میں ملنے گیا، آپ اندر سے باہر نکلے تو ایسے چادر لپیٹی ہوئی ہے، اور ایسے مجھے لگ رہا ہے کہ چادر کے اندر کچھ ہے۔ ہاں چادر کے اندر کچھ ہے۔ میں نے بات فرمائی، عرض کی، لیکن مجھے سمجھ نہیں لگی کہ چادر میں کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے بات ختم کرنے کے بعد عرض کی، یا رسول اللہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی چادر میں کچھ ہے۔ آپ نے فرمایا چادر کھولی نا، ایک طرف حضرت حسن ایک طرف حضرت امام حسین، ایسے دو بچے اپنے چادر میں لپیٹے ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ ان سے محبت کرو، میں ان سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ آپ بھی ان سے محبت فرمائیں۔ جو ان سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، اللہ کا رسول اس سے محبت کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہیں نا؟ ہاں محدث ہیں، سب سے زیادہ 5000 سے زیادہ احادیث کے راوی ہیں، زیادہ احادیث ان سے منقول ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمانے لگے، فرمایا کہ جب بھی میں حسن کو دیکھتا ہوں نا تو میں رو پڑتا ہوں، میری آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ اس دوسرے نے پوچھا ساتھی نے کہ حضرت کیوں، آپ اتنا کیوں ایسے؟ فرمایا کہ جب بھی میں حسن کو دیکھتا ہوں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے، اور مجھے ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بچہ بھاگ کر آیا، حضرت امام حسن چھوٹے بچے تھے، بھاگ کر آیا، فرمایا نبی علیہ السلام نے ایسے گود میں اٹھا لیا،
گود میں اٹھایا اور فرمایا نا کہ وہ بچہ نا ایسے داڑھی کے ساتھ، نبی علیہ السلام کی داڑھی کے ساتھ کھیل رہا ہے، ایسے پکڑ رہا ہے، کھیل رہا ہے، اپنی داڑھی کو ایسے پکڑ کے بتانے لگے. اور فرمایا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال دی اور ساتھ فرمایا جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، یا اللہ آپ بھی ان سے محبت فرما دیجئے. ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا سفر پہ جا رہے تھے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو پاؤں پر نا گرد و غبار لگا تھا، ریگستانی علاقے ہیں، تو اپنے جو چادر اوڑھی ہوئی تھی وہ چادر اتاری اور اس سے پاؤں کو صاف کرنے لگے. وہ کہنے لگے چچا جان اتنے بڑے آدمی، اتنے بڑے محدث، اتنے نبی کے قریب، اور آپ میرے جوتے سے آپ میرے پاؤں صاف کر رہے ہیں. تو فرمانے لگے، فرمایا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے، اس نبی کا صحابی ہوں، اسی سے سنا ہے میں نے کہ جو حسین سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے حسین سے محبت کرے گا. ہاں، جو نبی کے ساتھ محبت کرنے والا ہے وہ اہل بیت کے ساتھ محبت کرے گا، اور جو نبی کے ساتھ بغض رکھنے والا ہے وہ اہل بیت کے ساتھ بغض رکھے گا. نبی علیہ السلام نے ایسے ہی تو نہیں فرما دیا نا، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ اس بات کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو میرے کام ہیں وہ حسین کے کام ہیں، جس بات پر میں راضی ہوں اس بات پر حسین راضی ہے، جو میری سیرت ہے وہ حسین کی سیرت ہے، جو میرا کردار ہے وہ حسین کا کردار ہے، جس بات پر میں راضی ہوں اس بات پر حسین راضی ہے، اور جس بات پر حسین راضی نہیں اس بات پر میں راضی نہیں، جس کے ساتھ حسین کی محبت نہیں اس کے ساتھ میری محبت نہیں. الحسین منی وانا من الحسین، چھوٹی بات نہیں ہے یہ. اللہ کے پاک پیغمبر دنیا کے اندر رہتے ہوئے فرماتے ہیں اپنے بچوں کو سونگا کرتے تھے. یار آپ محبت کی انتہا دیکھیں، بچوں کو ایسے ایسے سونگتے تھے اپنے بچوں کو. پوچھا کسی نے کہ یا رسول اللہ کیوں سونگتے؟ فرمایا کہ یہ ریحانۃ من الجنہ، ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے اس وجہ سے میں سنتا ہوں ان کو. دوسری روایت میں فرمایا کہ یہ دونوں بچے ریحانۃ من الجنہ، فرمایا کہ یہ دونوں جنت کے پھول ہیں، جنت کی خوشبو آتی ہے ان سے. اللہ کے پاک پیغمبر نے ان کے بچپن میں فرما دیا سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں یہ. آج ہم نے اہل بیت کی عظمت کو ہی نہیں سمجھا، آج ہم ان کے مقام اور مرتبے کو ہی نہیں سمجھتے. اللہ کے پاک پیغمبر نماز میں مشہور حدیث ہے آپ نے سنی ہوگی، حضرت امام حسن امام حسین دونوں حضرات آئے نا، دونوں سوار ہو گئے نبی علیہ السلام پر. صحابہ نے روکنا چاہا، نبی نے اشارہ کیا، فرمایا چھوڑ. فرمایا کہ لمبا سجدہ کیا کہ یہ بچے گر نہ جائیں، وہ کھیل رہے ہیں، ایک ادھر اوپر آ رہا ہے ایک نیچے آ رہا ہے، ایک اوپر آ رہا ہے ایک نیچے آ رہا ہے، کمر پہ چڑھے ہوئے ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر کا ایسا قرب کسی کو ملا ہے؟ کسی کو بھی یہ قرب نہیں ملا جو حضرت امام حسن اور امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ملا. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ میں نبی علیہ السلام سے ملنے گیا نا تو میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے ایسے ہاتھ اور گھٹنے زمین پر لگائے ہوئے ہیں اور دونوں بچے کمر پر سوار کیے ہوئے ہیں، اور آپ ایسے نا ایسے ایسے چکر لگا رہے ہیں. یار یہ پیار آپ کو کسی کے ساتھ ملے گا؟ ایک مرتبہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں نا دونوں بچوں کو. ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے اور ساتھ فرمایا کہ آپ نے فرمایا نعم المرکب، جیسے دیکھا نا تو پیار سے فرمایا بچوں کو کیا ہی اچھی سواری ملی ہے، ہاں کتنی پیاری سواری ملی ہے کہ جو کائنات میں کسی کو نہیں ملی. نبی علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا عمر یہ نہیں دیکھتے ہو کہ وہ نعم الراکب، یہ بھی تو دیکھو نا سوار کتنے حسین ہیں. اگر سواری تمہیں بلی لگ رہی ہے لیکن سواروں کو بھی تو ذرا دیکھو نا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وجہ سے بہت اکرام فرماتے تھے، بہت اکرام فرماتے تھے حضرات حسنین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا. فرمایا کہ ایک مرتبہ جب ان کے وظیفے مقرر کیے نا تو بدری صحابہ کے برابر بلکہ ان سے زیادہ وظیفہ ان کا مقرر کیا.
تو آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے درجے کے صحابی ہیں. وہ عرض کرنے لگے ابا جی میں بدر میں بھی شریک ہوا، ہاں، اور میں ان سے عمر میں بھی بڑا ہوں، لیکن آپ نے مجھ سے زیادہ وظیفہ ان کا مقرر کیا ہے، ماہانہ وظیفہ مجھ سے زیادہ ان کا مقرر کیا ہے. آپ نے فرمایا عبداللہ یہ بات نہ کرنا، عبداللہ یہ بات نہ کرنا، تو نسبتوں کو ابھی نہیں جانتا. ہاں، تو نسبتوں کو ابھی نہیں جانتا. تیری ماں کون ہے تو جانتا ہے، اور اس کی ماں کو جانتا ہے کون ہے؟ اس کی ماں نبی کی بیٹی ہے، نبی کی بیٹی ہے. اس کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے، تیری نانی خدیجۃ الکبریٰ نہیں ہے. اس کی خالائیں زینب، رقیہ، ام کلثوم ہیں، تیری خالائیں نبی کی بیٹیاں نہیں ہیں. تو اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا. تو اتنا اکرام فرماتے تھے صحابہ کرام. ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئے نا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا ابن لعلی، کہنے لگے بیٹا تو علی کا ہے لیکن وجہن للنبی، فرمایا لیکن چہرہ نبی کا ہے. اس کا چہرہ جو ہے نا، اس کی جو شباہت ہے نا وہ نبی جیسی ہے. ایسا اکرام، ایسا ان کے فضائل اور اتنا مقام اور مرتبہ صحابہ کے دلوں کے اندر تھا. لیکن آج کے ہمارے مسلمان اہل بیت کے متعلق نہ جانتے ہیں، نہ پہچانتے ہیں. بس واقعہ کربلا کا تھوڑا سا یاد ہے بس، اور پورا سال فارغ. اور حضرت امام حسین کا تو یار پھر بھی بیان ہو جاتا ہے. کبھی حضرت امام حسن کا بھی بیان ہوا ہے؟ آپ کو علم ہے نا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کب ہوئی ہے؟ کب ہوئی ہے؟ 10 محرم الحرام کہاں پر ہوئی ہے؟ کربلا کے میدان میں. حضرت امام حسن کی شہادت کب ہوئی ہے پتہ ہے؟ مسلمان ہیں ہم نا، وہ بھی شہید ہوئے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مکرم ہیں، چوتھے خلیفہ، امیر المومنین. نبی علیہ السلام کی ہاتھ پر بچپن سے بیعت کی، آپ کی تربیت میں پلے. حضرت علی بھی آپ کی تربیت میں پلے، آپ کے بیٹے حضرت امام حسن اور امام حسین بھی نبی کی تربیت میں پلے. ان کی شہادت کا پتہ ہے؟ بھری مسجد ہے نا، آپ بتائیں نا مجھے، مسلمان ہیں ہم. امام حسن نبی کے نواسے نہیں ہیں، نبی کے بیٹے نہیں ہیں. ہم مسلمانوں نے برائے نام تذکرہ کیا ہے اہل بیت کا. ان کی محبت کے لیے ہم نے جو باتیں کی ہمیں بھی ان کا علم نہیں ہے، بس اڑتی باتیں پہنچی ہیں ہم نے بھی کر لی ہیں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی مرتبہ زہر دیا گیا، اور آخری مرتبہ جب آپ کو زہر دیا تو فرمایا کہ حکماء نے جب دیکھا، فرمایا ان کا کلیجہ، جگر اور ان کی آنتیں پھٹ چکی ہیں اس کے ذریعے سے. اور 28 صفر کو آپ کی شہادت ہوئی ہے. کون سی تاریخ ہے؟ کون سی؟ 28 صفر کو آپ کی شہادت ہوئی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ، آپ کی شہادت 21 رمضان المبارک کو ہے. شاید نئی بات لگ رہی ہوگی آپ کو. تو یہ حضرات میں آپ کو عرض کر رہا تھا، ان کے مقام اور مرتبے کو پہچاننا، ان کا تذکرہ کرنا ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے باعث مغفرت ہے. تو بہرحال حضرت امام حسن، امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بڑے درجے کے صحابی اور اہل بیت کے امام، نبی علیہ السلام کی اولاد میں اونچے درجے کی شخصیات میں سے ہیں، اور ساری زندگی اپنی دین کے لیے وقف کر دی ہے، اور کبھی بھی باطل کے سامنے جھکے، ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، ڈٹ کے. آج لوگ یہ بھی کہتے ہیں، یہاں تک میں نے سنا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ حکومت کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے. جو ان کی شان ہے نا، اس کے اوپر تو لاکھوں حکومتیں قربان ہو جائیں. وہ حکومت کے لیے نہیں گئے تھے یار.
ہاں کچھ اہل تشریح نے بیان کیا، کچھ ہمارے لوگوں نے کرتے کرتے رتب و یابس ایسا جمع ہوا کہ اصل حقیقت ہی مسخ ہو گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس بات پر ڈٹے رہے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نئی بدعتوں کو نہیں مانوں گا، خلافت کے اندر میں امریت کو نہیں مانوں گا، زور بازو پر حکومت حاصل کی جائے اس بات کو نہیں مانوں گا میں، جس طرح پہلے خلفاء ہیں اسی طرح خلیفہ مقرر ہونا چاہیے۔ اور یہی بات اور آپ کیا سمجھ، ان کا یہ ڈٹ جانا نا آج تک امت کے لیے مشعل راہ ہے، ورنہ اگر اس وقت اگر کوئی نہ بولتا، وہ اپنی جانوں کی قربانی نہ دیتے تو وہی رواج چل رہا ہوتا۔ مطلب کم از کم آج اس دور میں بھی اتنا پتہ ہے کہ یار یہ بات غلط ہے، ورنہ اس بات کا بھی پتہ نہ ہوتا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا خاندان جو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا، تھوڑی سی مختصر سی بات آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی، اس کے بعد یزید جو ہے نا، یزید نے اپنے لیے بیعت لینا شروع کی۔ یزید چونکہ فساق فجار میں سے تھا، ہمارے علماء نے اس کو فاسق فاجر لکھا ہے، اور اس نے جب بیعت لینی شروع کی خفیہ طور پر، ابھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا لوگوں کو علم نہیں ہے، اس وقت اس نے بیعت لینا شروع کی۔ مختلف جگہ پر جو گورنر تھے نا، ان کو پیغام بھجوائے کہ بھائی میرے لیے بیعت لو، لوگوں سے مختلف جگہوں پر لی گئی۔ لیکن جب مدینہ منورہ میں یہ بات پہنچی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کو جب ولید بن عقبہ اس وقت کا والی مدینہ تھا، اس نے بلایا، آپ کو تھوڑا سا شبہ گزرا، آپ نے کہا یار یہ جو بلانے کا ٹائم ہے نا، یہ کچھ چکر ہی لگ رہا ہے۔ آپ نے بار اپنے ساتھیوں سے بات کی کہ آپ بھی ذرا آ جائیں، ادھر تک آ گئے۔ جب ان کے پاس آئے تو اس نے کہا جی کہ میں یزید کے لیے آپ سے بیعت لینا چاہتا ہوں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی ہے۔ انہوں نے صدمے کا اظہار کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر، اور ساتھ فرمایا کہ بھائی میں ایسے نا چھپ کر بیعت کر لوں، ایسی بات تو مناسب نہیں ہے۔ بہرحال آپ وہاں سے واپس جب آئے، جو مروان تھا جو ولید بن عقبہ سے پہلے مدینہ کا والی تھا، اس نے اس سے مشورہ بھی کیا تھا، اس نے کہا تھا زبردستی بیعت لو، جیسے مرضی لینی ہے لو۔ بہرحال جب چلے گئے تو بعد میں بڑا غصہ ہونے لگا، بڑا ڈانٹنے لگا کہ آپ نے تو اپنے ہاتھ سے نکال دی ہے، اب یہ کبھی بھی آپ کی بیعت نہیں کریں گے۔ تو بہرحال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل خانہ کو لے کے نا مدینہ منورہ سے مکہ چلے آئے۔ مکہ کے اندر جب پہنچے، اور صحابہ بھی تھے، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، اس طرح عبد الرحمن بن ابو بکر، وہ پہلے ان کی وفات ہو گئی تھی لیکن انہوں نے بھی انکار کر دیا تھا بیعت سے۔ یہ بڑے بڑے صحابہ ہیں، بڑے بڑے صحابہ کی اولادیں ہیں جنہوں نے انکار کر دیا تھا، اور اہل کوفہ کے اندر بھی تذبذب پایا جاتا تھا، وہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بہرحال جب وہاں پر پہنچے، پھر اہل کوفہ نے خط لکھنے شروع کیے کہ آپ آئیں جی، آپ نے بیعت نہیں کی تو ہم بھی بیعت نہیں کرتے، ہم بھی متنفر ہیں یزید کے کارناموں سے، اس کے کاموں سے، اور روز بروز ہمیں تنگی ہو رہی ہے، تو آپ آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ جب ایک خط آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، تو آپ نے نا اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اپنا خط بھی دے کر بھیجا، ساتھ وہاں پر بھیجا۔ جب وہاں پر پہنچے، لوگوں نے استقبال کیا، بڑا خوش آمدید کہا۔ چند دن جب انہوں نے گزارے، اور روایات میں، تاریخی روایات میں آتا ہے کہ 18,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت کر لی، اور بعض جگہوں پر 60,000 اور 80,000 کی تعداد ہے یہ کہ جنہوں نے بیعت کر لیا کر کہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ جب یہ ساری باتیں ہوں گی، آپ نے خط لکھا واپس، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط ملا۔ آپ نے جب وہاں پر جانے کا ارادہ کیا، صحابہ کو پتہ چلا، تمام صحابہ نے آ کر آپ کو منع کیا کہ کوفہ والوں کے پاس نہ جائیں، یہ بڑے زندیق لوگ ہیں، بڑے بے وفا لوگ ہیں، یہ بڑے وعدہ خلاف لوگ ہیں، یہ آپ کے ساتھ دھوکہ کریں گے، انہوں نے ہی آپ کے والد کو بھی شہید کیا، تو آپ نہ وہاں پر نہ جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرما لیا تھا، آپ وہاں سے اپنے بچوں کو لے کر نکلے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کئی بار منع کرنے کے لیے آئے،
اور آخر میں آ کر کہا کہ چچا زاد بھائی اگر آپ جانا بھی چاہتے ہیں، آپ اگر جانا بھی چاہتے ہیں تو اپنے بچوں اور عورتوں کو نہ لے کر جائیں، ان لوگوں کا ہمیں کوئی یقین نہیں ہے۔ فرمایا کہ بہرحال جو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں وہی طے ہوتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل خانہ کے 18 افراد تھے، اور بعض آپ کے جانثار جو ٹوٹل 72 افراد بنتے ہیں ان کو لے کر وہاں سے نکلے۔ رستے کے اندر یہ بھی خبر مل گئی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے شہید کر لیا۔ اصل ہوا یہ کہ جب لوگوں نے بیعت کی تو اس وقت کوفہ کے جو والی تھے، گورنر تھے، وہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے نرمی والا معاملہ کیا، کچھ نہ کہا، تھوڑا بہت پوچھ گچھ کی لیکن کچھ نہیں کہا۔ جب یزید کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے ان کو برطرف کر کے عبید اللہ بن زیاد جو انتہائی شیطان شرارتی انسان تھا اس کو اس کی جگہ پر گورنر بنا دیا۔ اچھا وہ جب نا مدینہ والے رستے سے آیا، شام کے وقت جب آیا نا تو لوگ سارے اس کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ امام حسین ہیں۔ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ عبید اللہ بن زیاد خاموشی سے بڑی تعریفی نغمے پڑے جا رہے ہیں، تعریفیں کی جا رہی ہیں، بہت ساری باتیں۔ وہ جاتے جاتے جو ان کا شاہی محل تھا وہاں تک پہنچا اور جا کر وہاں پر کہا کہ میں عبید اللہ بن زیاد ہوں اور تمہارا نیا گورنر ہوں یہاں کا، تمہارا والی ہوں یہاں کا، اور اگر جو بندہ مظلوم ہوگا اس کا ساتھ دوں، اس کی تقریر کے الفاظ ہیں، جو مظلوم ہوگا اس کا ساتھ دوں گا، اور جو ظالم ہوگا اس کا ہاتھ پکڑوں گا، اور جو بیعت کرے گا وہ امن میں رہے گا، اور جو بیعت نہیں کرے گا اس کے اوپر تشدد کیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی جان لینی پڑی تو جان بھی لی جائے گی۔ یہ جو سارے محبت کے نعرے لگانے والے تھے نا، ایک اس تقریر سے نا تقریباً رفع ہو گئی، ایک تقریر سے یار۔ ہاں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر جو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے ہاتھوں پر تھے، اور ان کے لیے جب یہ سارے معاملات ہو گئے وہ حضرت عروہ بن ہانی کے گھر میں گئے، وہاں پر پھر اس کے بعد آپ کو لایا گیا، آپ کو لا کر چھت پر شہید کر کے چھت سے نیچے گرایا گیا، اور وہ سارے کے سارے وہ کوفی جتنے تھے وہ سارے کے سارے بھاگ گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی خبر پہنچ چکی تھی۔ رستے میں جب پہنچی تو کچھ ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ واپس چلتے ہیں، لیکن حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بچے تھے انہوں نے کہا جی ہم اپنے والد کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ حضرت امام حسین اپنے خاندان کے ساتھ آگے چلتے ہیں۔ فرزدق شاعر ایک بڑا مشہور شاعر تھا، وہ سامنے آیا، اس سے بات چیت کی، اس نے بھی کہا کوفیوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں کس کے ساتھ ہیں؟ بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ بہرحال ایسے ہی تقدیر غالب آتی گئی، آگے گئے، آگے ایک جگہ پر نا حر بن یزید آیا 1000 کا لشکر لے کر، دوپہر کے وقت وہ پہنچا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت ہوئی، وہ کہنے لگا کہ بھائی مجھے آپ سے لڑنے کا یا کسی اور بات کا حکم نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ کو لے جا کر میں عبید اللہ بن زیاد کے پاس پیش کروں۔ اور اس کے لشکر نے نمازیں بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑھی ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں خود تو نہیں آیا ہوں نا، تم لوگوں نے مجھے بلایا ہے تو میں آیا ہوں۔ انہوں نے کہا جی ہمیں تو اس بات کا کوئی علم نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا وہ بورے تھے خطوں کے جو سامنے اڈھیل دیے، یہ دیکھو یہ تمہارے خط ہیں، تم لوگوں نے لکھے ہیں، میں اس وجہ سے آیا ہوں، خود تو نہیں آیا۔ بہرحال وہ کہنے لگے کہ میں اور کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ جب ساری بات کا تھوڑا سا اس کو اندازہ ہوا نا، اور ساتھ رہتے ہوئے بھی ایک اثر پڑتا ہے نا، وہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے ایسے کریں نا کہ آپ مدینہ بھی نہ جائیں اور عبید اللہ بن زیاد کی طرف بھی نہ جائیں، آپ کوئی درمیانہ راستہ اختیار کریں، اس طرف چلتے رہیں، کیونکہ مجھے ان دو جگہوں سے منع کیا گیا ہے، مدینہ کی طرف جانے سے بھی آپ کو منع کیا گیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے ساتھ چل رہے ہیں، اور چلتے چلتے آگے ایک جگہ پر پہنچے، وہاں پہ عمر بن سعد تھا، وہ 4000 کو اور لشکر لے آیا۔ اس نے بھی آ کر بات چیت کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی وہی بات کی جو پہلے سے کی تھی کہ یار میں خود نہیں آیا، مجھے بلایا تم لوگوں نے۔ تو بہرحال وہاں پر بات چیت میں نا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے 3 شرطیں رکھی تھی جو تاریخ میں موجود ہیں۔ فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیں واپس مدینہ جانے دیا جائے، ہاں ہم واپس چلے جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یزید سے براہ راست ملاقات کرنی دی جائے، یا ہمیں کسی اسلامی سرحد پر بھیج دیا جائے۔ اچھا وہ سوچنے لگا کہ یار چلو مسلمانوں کے اندر اتفاق ہو رہا ہے تو یہ بہت اچھی وجہ ہے۔ اس نے جب پیغام بھیجا عبید اللہ بن زیاد کی طرف تو وہ بھی مان گیا، خوش ہو گیا، کہتے یار چلو ٹھیک ہے اگر ایسے ہو سکتے ہیں تو۔
لیکن وہاں پر شمر موجود تھا. شمر نے کہا کہ آپ آج ان کو نرمی کر کے ڈیل دے کے مہلت دے رہے ہیں، کل یہی طاقت حاصل کر کے دوبارہ آپ پر حملہ کریں گے. اس نے عبید اللہ بن زیاد کا دماغ بھی خراب کیا ہے، اور وہاں سے دوبارہ اس نے ادھر سے پھر فوج کے ساتھ وہ آیا، اور یہاں تک کہ یہ حضرات کربلا کے میدان میں پہنچ گئے تھے. میرا خیال ہے میں نے کس جگہ پر پڑھا تھا کہ مکہ مکرمہ سے کربلا کا میدان 1700 کلومیٹر ہے. کتنے ہے؟ 1700 کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے. وہاں پر پہنچ چکے تھے. انہوں نے پھر مختلف کاموں میں سے ایک کام یہ بھی کیا کہ 3 دن ابھی رہتے تھے، پانی بند کر دیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کچھ گھوڑے سوار، کچھ پیدل لوگ بھیجے، 30 گھوڑے سوار تھے. ان نے جا کر کوئی 20 ڈول پانی کے لے آئے، لیکن چونکہ بہت کم تھا، 72 افراد ہیں، وضو بھی کرنا، ساری چیزیں ہیں. یہ بہرحال مذاکرات ابھی چل رہے ہیں، اور شمر اس بات پر ہے کہ بھائی نہیں، صرف اور صرف نبی علیہ السلام کی اولاد کو قتل کرنا ہے، ختم کرنا ہے، اور کوئی کام بھی نہیں کرنا. یہ جب 9 محرم الحرام کی شام ہوئی نا، بلکہ 9 محرم الحرام کی شام کے وقت انہوں نے حملہ کر دیا تھا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی آج ہم جنگ نہیں کرتے، بات چیت کرتے ہیں، اور دوسرا آج کی رات عبادت کے لیے ہے، کل دیکھا جائے گا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی ایک خطبات ہیں کہ جو وہاں پر ان لوگوں کے سامنے خطبے دیے کہ تم لوگ جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں. کیا اللہ کے پاک پیغمبر نے نہیں فرمایا کہ یہ حسین جنت کے جوانوں کا سردار ہے؟ کیا نبی علیہ السلام کو تم نے نہیں دیکھا کہ جو مجھے کہتے تھے کہ یہ جنت کے پھول ہیں؟ بہت ساری بات چیت کی. کہتے ہیں کیا تم میری ماں کو نہیں جانتے کہ نبی علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ الزہرا ہے؟ کیا تم میرے نانا کو نہیں جانتے کہ جو محمد رسول اللہ سید الاولین والآخرین ہیں؟ ساری، لیکن ان کے وہ بدباطن جو تھے، زندیق جو تھے، ان پر کیا اثر ہونا تھا اس بات کا. شام کا وقت تھا، کتابوں میں واقعہ آتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونگ آ گئی. اونگ آئی تو آپ نے نا ایک آواز، جب جاگے نا تو ایک آواز منہ سے نکلی. آپ کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پاس آئی بھاگی بھاگی کہ حضرت کیا ہو گیا ہے؟ ہاں ابھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. آپ نے فرمایا کہ حسین تم میرے پاس آنے والے ہو. تو یہ ہماری شہادت کی خبر ہے. اور اسی دن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خواب دیکھا تھا، جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا، کہا دیکھا نبی علیہ السلام نے ایسے زمین سے خون جمع کر کے ایک بوتل میں ڈال رہے ہیں. فرمایا کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ حسین اور اس کے خاندان والوں کا خون ہے. اور جب بعد میں معلوم کیا تو یہ وہی 10 محرم الحرام کا دن تھا کہ جب انہوں نے خواب میں دیکھا تھا. بہرحال وہ رونے لگی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے ان کو صبر دیا، صبر کی تلقین کی. اور جب شام کا وقت ہوا، رات کو نا اپنے جتنے بچے ہیں، بھتیجے ہیں، بانجے ہیں، بہنیں ہیں، گھر کی خواتین ہیں، اپنے جانثار ہیں، سب کو کہا، سب کو فرمایا کہ دیکھو جیسے میرے جانثار ہیں نا ایسے کائنات میں کسی کو نہیں ملے، جیسے میرے اہل بیت ہے نا ایسے اہل بیت بھی کسی کو نہیں ملے. لیکن دیکھو کہ بھئی یہ جو لوگ ہیں نا یہ میری جان لینا چاہتے ہیں، تمہارے ساتھ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، میری جان لینا چاہتے ہیں. تو رات کا اندھیرا ہے، تم سارے، تمہیں اجازت ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ. جتنے بھی ساتھی تھے اہل بیت تھے، انہوں نے کہا حضرت ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اکیلے چھوڑ کر چلے جائیں؟ ایسے نہیں ہو سکتا، جینا ہے تو آپ کے ساتھ، مرنا ہے تو آپ کے ساتھ. فرمایا کہ صبح کا وقت ہوا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ایک تقریر کی، لیکن ان میں کوئی اثر نہ ہوا. اس کے بعد جب مقابلہ شروع ہوا ہے کہ کہتا گیا، ادھر سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھی، ادھر سے وہ بلوائی. فرمایا جب آمنا سامنا ہوتا نا، ادھر والے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ والے زندہ واپس اور وہ قتل کر دیے جاتے. کرتے کرتے جب شمر نے دیکھا نا کہ بھائی یہ تو معاملہ خراب ہوا جا رہا ہے، تو پھر اکٹھا حملہ کیا. اب جتنے بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے جانثار تھے نا، ان نے عرض کی کہ حضرت آپ آگے نہیں جائیں گے، اہل بیت آگے نہیں جائیں گے، ہماری جانیں پہلے جائیں گی، اس کے بعد اہل بیت کی جانیں جائیں گی. جان جانی ہے تو ایسے جائے گی. ہاں وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی تیرے قدموں میں
جان نکل جائے تو اس سے بڑی کیا بات ہے؟ بہرحال ایک ایک جاتے رہے اور اسی طرح صحابہ اور اہل بیت اور آپ کی جانثار اس طرح شہید ہوتے رہے اور ادھر سے بھی مارے جاتے رہے لوگ۔ دوپہر کا وقت آیا، جمعے کا دن ہے، حضرت شمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عرض کرنے لگے کہ حضرت جمعے کا دن ہے، نماز پڑھنی ہے۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ بھائی نماز کے لیے وقفہ دے دو، نماز پڑھیں گے اس کے بعد کریں گے۔ ہاں انہوں نے کہا جی نماز بھی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، نماز کے اندر بھی قتل کریں گے۔ حضرت ابو شمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں وہی نماز کی تمنا دل کے اندر لیے ہوئے نا اسی وقت شہید ہو گئے تھے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت نا صلاۃ الخوف ادا فرمائی، صلاۃ الخوف ادا فرمائی۔ صلاۃ الخوف کیسے کہ ایک حصہ جماعت کا آگے لڑ رہا تھا اور دوسرے حصے نے ایک رکعت پڑھی، پھر وہ حصہ آ گیا، اس نے اگر جماعت کے ساتھ شرکت کی، دوسرا حصہ چلا گیا۔ یار آپ سوچیں، ذرا غور کریں کہ جب اللہ کے سامنے ایسے سجدہ کیا ہوگا تو کیا حالت ہوگی۔ اللہ کے نبی کی جو اولاد تھی، یہاں پر شہداء پڑے ہوئے ہیں، میدان خون سے رنگین ہے، پردہ دار خواتین خیموں کے اندر موجود ہیں، ان کے سامنے لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت کا جو سجدہ ہوگا وہ سجدہ کیسا ہوگا؟ یہی ایک سجدہ ہے نا، حضرات نے لکھا ہے، فرمایا کہ یہ جو سجدہ ہے نا وہ کائنات میں کسی کو بھی نصیب نہیں ہوا، یہ الگ ہی سجدہ تھا۔ بہرحال نماز ادا کی گئی، اس کے بعد جب آپ کے جانثار شہید ہو گئے تو اہل بیت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ خود جانے لگے۔ آپ کے بیٹے علی اکبر جو تھے وہ فرمانے لگے کہ حضرت نہیں ابا جی، آپ کو نہیں، پہلے ہمیں، آپ کے خون میں لت پت آپ کو نہیں دیکھ سکتے، پہلے آپ ہمیں دیکھیں گے، آپ کے لیے اپنی جان قربان کریں گے۔ علی اکبر آگے جاتے ہیں، جا کے مقابلہ کرتے ہیں اور مقابلے کے اندر آپ کو نیزے، تیر، تلواریں لگتی ہیں، آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شہزادے کو کندھے پہ اٹھا کر خیمے کے اندر لے کر آتے ہیں۔ یار دیکھیں، آپ سوچیں، اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں، کل سے غالباً کوئی 50-60 کتابیں میں نے دیکھ لی ہوں گی، لیکن میں ایک بار بھی پوری نہیں پڑھ سکا۔ پڑھتا تھا، میں پڑھ نہیں سکتا تھا۔ یار عجیب بات ہے، آپ دیکھیں کہ ایسے جوان بیٹے کو اٹھا کے لانا کوئی عام بات ہے؟ جب ماں نے دیکھا ہوگا کیا حالت ہوگی، جب پھوپھیوں نے دیکھا ہوگا کیا حالت ہوگی۔ اٹھا کر لائے، صبر کی تلقین کی، پیچھے نبی پھر حضرت جانے لگے تو آپ کے بھتیجے حضرت قاسم تھے جو حضرت امام حسن کے بیٹے تھے، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ ایسے حسین تھے کہ کائنات میں اس طرح کے حسین کم پیدا ہوئے ہیں، جوانی سے بھرپور، حسن سے بھرپور۔ وہ جاتے ہیں، شہر کی طرح جاتے ہیں، آگے جا کر جنگ کرتے ہیں، یار اگر اس وقت بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو آپ کی جان نہ بچ جاتی، لیکن آپ نے کہا کہ جان ہے، جان جائے، لیکن کسی کے ہاتھ پر ایسے بیعت نہیں کریں گے ناجائز۔ فرمایا کہ وہ جاتے ہیں، جا کر جب آپ کے حملہ ہوتا ہے ان کے اوپر اور ان کو جب نیزہ لگتا ہے تو ان کے منہ سے ایک آواز نکلی جو کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا یا عماہ، اے میرے چچا جان، اے میرے چچا۔ بڑے درد سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی زخمی ہیں اور آگے لپکتے ہیں، جا کے جو ان کو مارنے والا تھا نا اس کو ایسے تلوار سے مارا، اس کا بازو کاٹ کے رکھ دیا اور اپنے بھتیجے کو وہاں پر ایسے اٹھایا، خون سے لت پت ہے، اور فرمانے لگے، فرمایا کہ قاسم آج تیرا چچا بڑا کمزور ہے، قاسم آج تیرا چچا بڑا کمزور ہے۔ ایسے ہی اہل بیت ایک ایک کر کے اون محمد اور وہ مختلف صحابہ جو اہل بیت میں سے تھے وہ سارے ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے اور آخر میں اہل بیت کے مردوں میں سے 2-3 صحابی رہ گئے۔ ایک امام حسین ہے، ایک آپ کے بیٹے عبداللہ ہیں، اور ایک امام زین العابدین جن کو علی اصغر کہا جاتا ہے وہ ہیں۔ بچہ تڑپ رہا ہے، 2 سال کا بچہ ہے، بچہ تڑپ رہا ہے پیاس کی وجہ سے۔ آپ نے نا اس بچے کو اٹھایا اور اٹھا کر ایسے لے کر گئے نا، ادھر سے ظالموں نے دیکھ کر ایک تیر مارا، بچہ مارا، تیر مارا، اور اس بچے کے نا جیسے سر سے ایسے لگا، وہ گردن کو پار کر گیا، اور آپ نے ایسے گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ یار معصوم بچہ ہو، 2 سال کا بچہ، اتنا بھی ظالموں کو رحم نہیں آیا
ان کو جب لگا نا ایسے پکڑا ہوا تھا بچہ اور ایسے ان کا خون بہنے لگا، ایسے ہاتھ کے اندر نا اس طرح یہ ہاتھ بھر لیے خون سے، ہاتھ ایسے بھر لیے خون سے اور آسمان کی طرف اچھالا اور کہنے لگے یا اللہ اگر تو اس بات پر راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، یا اللہ ان بدبختوں سے انتقام ضرور لینا۔ معصوم بچے کو اٹھایا پھر خیمے میں لے کر آئے، خیمے میں لا کر رکھا گیا۔ اس وقت ان خواتین پر کیا گزری ہوگی جب یہ لاشیں جوانوں کی بھی سامنے پڑے ہیں، معصوم بچہ 2 سال کا، اس کی بھی گردن کٹی ہوئی ہے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں نکلتے ہیں، بہت سروں کو وہاں پر جا کے آپ نے قتل کیا، اور پھر آپ پر جب حملہ ہوا، اب حملہ کرنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں تھا کہ بھائی سب سوچتے تھے کہ یار یہ گناہ ہمارے ذمہ نہ آ جائے۔ بہرحال شمر نے سب کو اکسایا کیا، آپ کے اوپر اکٹھا حملہ کیا گیا، ایک نے پرچہ مارا، آپ گر گئے، پھر اور آئے انہوں نے آ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرچے مارے، تیر تلوار کے زخم بہت زیادہ، تقریباً 100 کے قریب تو زخم ہو جاتے ہیں جو آپ کو لگے ہوئے تھے جسم پر۔ فرمایا کہ پھر ایک بدبخت آگے بڑھتا ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک گردن کو کاٹ دیتا ہے۔ یار نبی علیہ السلام کا نواسا ہے، اس حسین کو تو ایسے سینے کے ساتھ لگاتے تھے نا، اس کے بارے میں فرمایا تھا الحسین منی وانا من الحسین، اسی کو تو سنبا کرتے تھے نا۔ ہاں آج گردن تن سے جدا ہو گئی، جس گردن پر بوسے دیا کرتے تھے اللہ کے پاک پیغمبر، آج وہ گردن تن سے جدا ہو گئی۔ وہ جو واقعہ آپ نے نہیں سنا، حدیث کی کتابوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام کے بچے رو رہے تھے، نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے، سفر میں تھے، کہا ان کو پیاس لگی ہے، پانی نہیں ہے، پانی تلاش کیا گیا نہیں ملا، آپ نے اپنی مبارک زبان بچوں کے منہ میں ڈالی، ان نے چوسا اور وہ سیراب ہو گئے۔ فرمایا مجھ سے ان کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی، جس نبی سے ان کی ذرا سی پیاس برداشت نہیں ہوتی، رونا برداشت نہیں ہوتا، آج اس حسین کی گردن کٹ چکی ہے۔ اور پھر کیا کیا گیا، جتنے بھی شہداء ہیں ان کی گردنیں کاٹ کے نا نیزوں پر چڑھائی گئی ہیں۔ اور پھر حکم ہوتا ہے کہ بھائی ان کی مسجدوں پر، ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں۔ یہ آل رسول ہیں، نبی کی اولاد ہیں، نبی کے صحابی ہیں، اونچے درجے کے جنتی ہیں، ایمان کا حصہ ہیں، ان کو آج یہاں پر گھوڑوں کے پاؤں تلے روندا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں اس وقت کیا عالم ہوگا۔ وہ خواتین بھی پردے میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ بھی دیکھ رہی ہیں جب سر کاٹے جا رہے ہیں ان کے بچوں کے، ان کے گھر والوں کے جب سر کاٹے جا رہے ہیں، وہ بھی دیکھ رہی ہیں کہ میدان کربلا کے اندر لاشیں بچھی پڑی ہیں، اوپر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں۔ اس وقت زمین آسمان کا کیا عالم ہوگا، اس وقت رب تعالیٰ کے فرشتے کیا کہہ رہے ہوں گے۔ آپ سوچیں نا ذرا، اس وقت کا کیا تصور کریں ذرا۔ ہاں اتنی مظلومانہ شہادت، اور پھر اس کے بعد آپ کی جتنے بھی جسم تھے، یہ پاکیزہ جسم، ہاں یہ پاکیزہ جسموں کو دفنایا بھی نہیں گیا، نیزوں پر چڑھا کرنا ابن زیاد کے گھر لے جایا گیا، وہاں پر دکھایا گیا، نیزوں پر چڑھا کر لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے دل پر کیا گزری ہوگی، آپ کی اولاد کو ایسے شہید کیا گیا۔ اور یہ سارا واقعہ لمبا واقعہ ہے، تفصیلی واقعہ ہے، بڑی درد بڑی اس کے اندر کہانیاں ہیں، کون سی بات سنائیں کون سی چھوڑیں۔ لیکن ایک بات آپ کو عرض کرتا ہوں یار، یہ جتنا ظلم ہوا، جیسا ہوا، ہمت بھی نہیں ہے بیان کرنے کی، جو سیدھی سی بات ہے، یہ جتنا بھی ہوا یہاں پر ہمیں کچھ سبق بھی ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جان کیوں دے دی؟ آج کیا کرتے ہیں، جو محبت کا نام لیتے ہیں، وہاں پر امام حسین اور آپ کے خاندان پر پانی بند ہے، یہاں پر سبیلے لگائے بیٹھے ہیں، وہاں پر فاقے چل رہے ہیں، یہاں پر کھانوں کی دعوتیں اڑائی جا رہی ہیں، وہاں پر وہ اتنی لاشوں کو دیکھ کر، اتنی مسجدوں کو دیکھ کر خواتین پردے کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ کبھی دیکھا ہے، سوچا ہے آپ نے کبھی؟ اور امام حسین گئے کیوں تھے؟ باطل کے مقابلے میں ڈٹ جانا، باطل کے مقابلے میں اللہ کے نبی کے دین پر کوئی آنچ نہ آنے دینا، یہ مقصد تھا نا۔
لیکن آج ہم نے اس مقصد کو چھوڑ دیا. اور پھر میں نے آپ کو کہا نا کہ بڑے درد کے ساتھ یہ بات کی جاتی ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان محرم میں، اہل بیت کا بیان محرم میں تو کر لیں گے، سارا سال چھٹی ہے. اچھا پہلے میں نے ایک سوال کیا تھا، جو ساتھی پہلے تھے وہ نہ بتائیں، اور جو علماء حضرات ہیں وہ بھی، جو اور حضرات ہیں وہ بتائیں نا، حضرت امام حسن کی شہادت کب ہوئی ہے؟ وہ اہل بیت میں سے نہیں تھے؟ میں نے پہلے سوال کیا تھا، کچھ ساتھی موجود تھے، ان کے علاوہ والے بتائیں. ہاں وہ اہل بیت میں سے نہیں تھے؟ پتہ ہے کسی کو؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کب ہوئی ہے؟ پتہ ہے کسی کو؟ وہ اہل بیت میں سے نہیں ہے. بس رواجی کام چل گیا ہمارا. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت امام حسن، امام حسین اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی تعظیم اور محبت ہمیں عطا فرمائے، اور ان کے اونچے درجے کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.